بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ کا نور برستا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ میرے محترم عزیزو، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جن میں سے ایک نماز بھی ہے، اور اس کی 5 فرض نمازیں مسلمان کی روحانی زندگی کا مرکز ہیں۔ ان میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، لیکن عصر کی نماز کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر اہمیت دی ہے۔ یہ نماز دین کے اس وقت میں پڑھی جاتی ہے جب انسان اپنی مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نماز کی ادائیگی مومن کی سچی بندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نمازوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن عصر کی نماز کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ علماء کرام کی اکثریت کے نزدیک صلوۃ الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ تو اللہ والو، ہمارا آج کا وظیفہ بھی عصر کی نماز کے بعد ایک بہت ہی پیاری آیت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جسے اگر صرف 7 بار پڑھا جائے تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اس پر نور کی بارش برستا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی الجھنیں ہوں سب ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اس انسان مصروفیات کے عروج پر ہوتا ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور انسان ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اس کی عبادت کرتا ہے، عبادت کی فکر میں وہ نماز ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا جہاں کی الجھنیں ختم کر کے خوشحالی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ انسان قدم قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ رزق، مال و دولت وافر مقدار میں عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں بھی اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کی اولاد بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے، اور جو شخص اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے الجھنیں مزید بڑھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال، مال و دولت یعنی سب کچھ چھین لیا گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، گویا اس کا سارا عمل برباد ہو گیا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان کے تمام نیک اعمال بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہو کر انسان کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور گواہی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عصر سے پہلے مر گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو عصر کی نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کی نماز انسان کو دنیا کی مصروفیات سے نکال کر اللہ رب العزت کی یاد میں لے آتی ہے۔ دین اس وقت جب کاروبار، تجارت، ملازمت اور دیگر دنیاوی امور میں انسان مشغول ہوتا ہے، اس وقت نماز کا ادا کرنا بندے کے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ دن کی تھکن کے بعد نماز عصر پڑھنا بندے کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کو سستی اور غفلت سے نکال کر اللہ کریم کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جب مسلمان عصر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں میں اتحاد، بھائی چارہ اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ اسلام میں جس عمل کی تاکید ہو، اس کو چھوڑنے پر سخت وعید بھی آتی ہے۔ عصر کی نماز چھوڑنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے، گویا اس کا سب کچھ برباد ہو گیا،
یہ حدیث ایک خطرناک تنبیہ ہے کہ عصر کی نماز نہ پڑھنے سے انسان دنیا آخرت دونوں میں نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیاوی مصروفیات، کاروباری دباؤ اور سوشل میڈیا انسان کو غفلت میں مبتلا کر چکے ہیں، ایسے میں عصر کی نماز ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی دوڑ میں اللہ کو یاد نہ بھولیں۔ یہ نماز ہماری روحوں کو سکون، دل کو طاقت اور زندگی کو برکت عطا کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، آپ کے گھر میں اللہ رب العزت کا نور برسے، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، تو یہ آیت لازمی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، تو اسے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اللہ کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، اور یہ عبادت دین اسلام میں سے ایک عبادت ہے۔ ذکر معمول کی تکرار، آیات قرآنی یا کتب حدیث میں مذکور دعاؤں کی بآوازیں بلند یا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں انسان اکثر اپنے اصل مقصد کو فراموش کر بیٹھتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، ذہن بوجھل ہوتا ہے اور روح بے چین رہتی ہے۔ ایسے میں ایک عمل ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے، اندھیروں میں روشنی بن کر چمکتا ہے اور بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ وہ عمل ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے چند الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہہ کر شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ اکبرو کے ذریعے اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر ایسی روشنی ہے جو نہ صرف دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے بلکہ قبر کی تنہائی میں بھی اجالا کرتی ہے۔ فرشتے ان محفلوں کو گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کا ذکر اپنی خاص محفل میں فرماتا ہے۔ ذکر کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، دل پاکیزہ ہوتا ہے اور روح کو قرار آتا ہے۔ یہ عمل ہر حال میں کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ نیند سے پہلے بھی۔ اپنے دلوں کو اللہ یہ ذکر سے زندہ رکھیں، اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سے مزین کریں۔ یاد رکھیں، جو زبان دنیا میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ زبان کل جنت میں حمد کے نغمے گائے گی۔ میرے محترم عزیزو، ذکر کرنے سے دنیاوی فائدے بھی بے شمار ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر صرف آخرت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ انسان کی روح، جسم، ذہن اور زندگی کے ہر پہلو پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیچے ذکر کرنے کے دنیاوی فائدے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، دل کا سکون اور ذہنی سکون۔ ذکر کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کی تیز رفتار زندگی میں جہاں ہر انسان بے چین، پریشان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہاں ذکر ایک ایسی دوا ہے جو دل کو ٹھہراؤ، اعتماد اور سکون دیتی ہے۔ نمبر 2، ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی۔ ذکر ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایک خاص روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے جس سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ طبی تحقیق سے بھی ثابت ہے کہ مسلسل ذکر کرنے سے ذہن کو راحت ملتی ہے، نیند بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن جیسے مسائل کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ ذکر کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جو شخص صبح کے وقت سبحان اللہ بحمدی 100 مرتبہ کہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت۔ ذکر ایک روحانی ڈھال ہے۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان، حسد،
नजर बद और दूसरी बुराइयों से महफूज रखता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन एक मिसाल है कि किस तरह जिक्र मुसीबत में नजात का जरिया बनता है। नंबर 5, जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असरात तहकीक से मालूम हुआ कि जिक्र ख़ास तौर पर अल्लाह का नाम दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और अंदरूनी सुकून जिस्म की मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 6, नेकियों में इजाफा और बुरे कामों से बचाओ। जो शख्स कसरत से जिक्र करता है वो नेकी की तरफ माइल होता है, इसकी सोच मुस्बत होती है और इसे बुरे कामों से बचने की ताकत पैदा होती है। कुरान कहता है बेशक नमाज और जिक्र इंसान को फहशा और बुराई से रोकते हैं। नंबर 7, वक्त की बरकत और ज़िंदगी में नज़म। जो शख्स जिक्र में मशगूल होता है वो वक्त की कदर करता है, इसके काम में बरकत होती है और ज़िंदगी में एक खूबसूरत नज़म पैदा होता है। नंबर 8, ताल्लुकात में बेहतरी। जिक्र इंसान के अखलाक को नरमी बख्शता है। जब दिलुल्लाह की याद से मुनव्वर हो तो ज़बान से भी नरम बातें निकलती हैं। ऐसे शख्स के ताल्लुकात अपने घर वालों, दोस्तों और मुआशरे के लोगों से बेहतर होते हैं। नंबर 9, मुश्किलात में आसानी। जिक्र करने वाला शख्स जब किसी मुश्किल में मुब्तला होता है तो वो घबराहट की बजाय सब्र और तवक्कुल के साथ सामना करता है और अल्लाह ताला इसे रास्ता दिखाता है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए रास्ता निकाल देता है और इसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जो लोग जिक्र करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए आखिरत में भी काफ़ी इनामात रखे हैं, जिनकी तफसील कुछ यूँ है। ज़िक्र अलही करने वालों के लिए आखिरत में बेशुमार इनामात और बुलंद दर्जात मुकर्रर किए गए हैं। कुरान व हदीस में जिक्र करने वालों की फजीलत और उन्हें मिलने वाले अजर व सवाब को बड़े जामे अंदाज में बयान किया गया है। नीचे तफसील से जिक्र किया गया है कि जिक्र करने वाले बंदे को आखिरत में क्या इनामात मिलेंगे। नंबर 1, अल्लाह का कुर्ब और मोहब्बत। जिक्र करने वाला शख्स अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है, यानी क़यामत के दिन वो बंदा अल्लाह के ख़ास कुर्ब और हिफाजत में होगा जिसने दुनिया में उसका जिक्र किया। नंबर 2, मीज़ान अमल में भारी नेकियां। जिक्र करने वाले के अमाल का पल्ला क़यामत के दिन भारी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे जो ज़बान पर हल्के, रहमान को महबूब और मीज़ान में भारी हैं, सुब्हानल्लाह बिहम्दे सुब्हानल्लाह अज़ीम। ये जिक्र क़यामत के दिन नजात का ज़रिया बनेगा। नंबर 3, जन्नत में आला मकाम। जिक्र करने वाले के लिए जन्नत में ख़ास दर्जात होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के वो बंदे जो जिक्र कसीर करते हैं वो क़यामत के दिन जन्नत के आला दर्जों में होंगे। नंबर 4, कब्र का सुकून और रोशनी। जिक्र करने वाला शख्स दुनिया से ईमान और रूहानी रोशनी के साथ रुखसत होता है। इसकी कब्र मुनव्वर होती है और इसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। नंबर 5, मैदान हशर में साया। क़यामत के दिन सूरज सिर पर होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे। ऐसे में जिक्र करने वालों को अर्श इलाही का साया नसीबे होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह इसकी आंखों से आंसू निकाले, इसे क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 6, फरिश्तों की गवाही। जो बंदा दुनिया में अल्लाह का जिक्र करता है क़यामत के दिन फरिश्ते इसके जिक्र की गवाही देंगे और वो बंदा अल्लाह के हुजूर शर्म से नहीं झुकेगा बल्कि फ़ख्र से सर बुलंद होगा। नंबर 7, मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों को मग़फ़िरत अता फरमाएगा और उनके गुनाहों को माफ़ करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 बार कहता है, इसके 100 गुनाह माफ़ किए जाते हैं और वो दोज़ख से आज़ाद कर दिया जाता है। नंबर 8, जन्नत के बागात में दाखिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात में गुजरो तो इससे फ़ायदा उठाओ। सहाबा ने अर्ज़ किया, जन्नत के बागात क्या हैं? फरमाया, ज़िक्र की मजालिस, यानी दुनिया की मजालिस से ज़िक्र आखिरत की जन्नत का रास्ता है। नंबर 9, अल्लाह की तरफ से याद मिलना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ाज़कुरूनी अस्कुरकुम, तब मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद करूँगा। क़यामत के दिन जब सबको अपनी फ़िक्र होगी, ज़िक्र करने वाला बंदा अल्लाह की याद में होगा और ये इसके लिए सबसे बड़ा शरफ़ है। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत। जो बंदा दुरूद व सलाम के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत क़यामत के दिन यकीनी है। फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल करता है।
اللہ رب العزت ہم سب کو دل سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری زبان اور دل میں ہر وقت اپنا ذکر جاری فرمائے، آمین۔ بس میرے محترم عزیزو، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف کہ وہ کون سی آیت ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا کلام جو ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے، قرآن مجید کی ہر آیت اپنے اندر ایک خاص تاثیر، روحانیت اور مقصد رکھتی ہے، لیکن بعض آیات کو اللہ رب العزت نے دیگر کے مقابلے میں خاص فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سب سے عظیم آیت الکرسی ہے، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا تم جانتے ہو قرآن پاک میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ پھر فرمایا، یہ آیت عرش الہی کے نیچے سے نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ شیطان ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ شیطان نے کہا، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک آیت سکھاتا ہوں جسے پڑھنے سے تم محفوظ رہو گے۔ وہ آیت الکرسی تھی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے جنت میں داخلے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے۔ آیت الکرسی صرف قرآن کی سب سے عظیم آیت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر روحانی اور باطنی طاقت بھی چھپی ہوئی ہے، جو شیطانی اثرات، جادو، نظر بد، وسوسوں اور خوف کے خلاف ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو میرے محترم عزیزو، آپ نے یہ آیت نماز عصر کے بعد کس طرح پڑھنی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں اور سمجھیں۔ آپ جب نماز عصر ادا کر لیں تو عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی ایک مرتبہ آپ سماعت ورما لیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ میرے پیارو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے نفع ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے انسان کی اولاد بھی اللہ رب العزت کی نگاہ میں رہتی ہے، اس کے گھر پر، یہاں تک کہ ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، گھر میں غربت ہے، فقر و فاقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ سو آپ عصر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی لازمی پڑھیں۔ 7 زمین اور 7 آسمانوں کا نور اللہ کریم آپ کو عطا فرمائیں گے، دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور میرے محترم عزیزو، جو یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور دعا اپنے عاجزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ مانگنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ صرف دعا ہی ہے۔ اور دعا کے اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پڑھنے کے بغیر دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ اس لیے اول و آخر درود پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں
اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق اور اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں ایک حصولی برکت اور ثواب کے لیے یہ وظیفہ تحریر فرما دی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔